تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ تمام نبیوں کی سنت ہے. سارے نبی اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ اللہ کے بندوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. اصلاح جو ہے نا، یہ روک ٹوک کا نام ہے. کوئی بولے کہ یہ بڑی ساس ظلم کر رہی ہے، یا یہ بڑی ماں ظلم کر رہی ہے، یا میری بڑی بہن مجھ پہ ظلم کر رہی ہے، جب دیکھو تب روک ٹوک کرتے رہتی ہے. تو یہ روک ٹوک کرنا ہی تو تربیت ہے. روک ٹوک کرنا ہی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے. ہاں، روک ٹوک کا مطلب یہ نہیں کہ اس قدر جلاد بن جائے ہم کہ حضور پاک کے سنتوں کو ہی چھوڑ دیں. ہمیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آس پاس والوں کی اصلاح کرنی ہے. اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، کیا کریں؟ جب تو نیکی کا حکم کریں گا، برائی سے روکیں گا، تو تجھ پہ بڑے مصائب آئیں گے. لوگ تیرے دشمن بن جائیں گے، لوگ تجھے ستائیں گے. تو جب ستائے نا تو اس کے اوپر پھر کیا کرنا؟ صبر سے کام لینا. صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا. کہ پھر جو دل بولتا ہے نا کہ چھوڑو، ہٹاؤ، رہنے دو، نہیں. ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے. اور صبر کس کو بولتے ہیں؟ صبر اس مقام پہ ہو جب تمہیں کوئی مصائب آئے، اور پہلے پلوں میں جب کوئی تم پہ بڑی مشکل آ جائے، تم بڑی آزمائش آ جائے، کسی کی موت ہو جائے، کسی کی تکلیف ہو جائے، کوئی بڑی بیماری ہو جائے، کوئی بیماری کی خبر آ جائے، تو پہلے لمحوں میں، پہلے اورس میں جو بندہ برداشت کرے، اپنے رب کی رضا مانے، اس کو صبر بولتے ہیں. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے نا سب کو، بعد میں تو پھر ہر کوئی صبر کر لیتا ہے. لیکن اس ٹائم صبر کرنا، صبر تو اللہ دے ہی دیتا ہے. لیکن اللہ کا بندہ کہ سب کچھ اسی کا ہے، وہ جس حال میں رکھے اللہ راضی رکھے، لیکن ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگتے رہنا. اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں خوب توبہ کرنے والا بنا. تو اچھی عادتیں کیا ہے؟ یہ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دی. حکیم لقمان کی نصیحتیں. ہم والدین ہیں، ہم عالم دین ہیں، ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، ہم جو بھی ہے اپنے معاشرے میں ہیں، ہمارا کام ہے ہم اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنائیں. سکھانے سے زیادہ خود سیکھ کر عمل کر لینے سے ہمیں دیکھے جو کہ صحیح مومن کی پہچان وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے. وہ جلادی کے ساتھ اگر حکم کرے تو پھر کوئی مزہ نہیں ہے نیکی کا حکم دینے میں. ہم خود نہ کریں اور بولے نماز پڑھو، ہم خود نماز نہ پڑھیں. ہم خود روزے نہ رکھیں، لوگوں کو بولو روزے رکھیں. ہم خود اس کو تکلیف دیتے رہے، بولے آپ تکلیف مت دو. تو یہ نہیں ہوتا ہے نا. خود کو پہلے پرفیکٹ بننا پڑتا ہے، خود کو اپنے آپ میں. لیکن پرفیکٹ ایک دم کامل تو اللہ نے اپنے حبیب کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا. کامل ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ذات ہے. لیکن ہم ناقص العقل ہیں، جو بھی ہے جیسے بھی ہے. ہمارا کام ہے ہماری ذات سے اللہ کی مخلوق کو فلاح پہنچے. ہماری ذات سے. آئیے اب ہم دیکھیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک ہم خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں. ایسی اچھی عادتیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. نماز پڑھے تو نماز پڑھ کے فوراً اٹھ نہ جائیں، دعا کرے. میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ دعا کرنا عین عبادت ہے. دعا کرے، دعا بھی عبادت ہے. ابھی اجتماع کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اور آپ سب آمین کہتے ہیں، یہ بھی ہم عبادت میں شامل ہوتے ہیں ہم سب. اور یوٹیوب پہ دعا نہیں ہوتی ہے. یوٹیوب پہ ہمارا یہ بیان اپلوڈ ہو کے مل جاتا ہے. کئی بہنیں بولتی ہیں ہم اپنی فرصت سے سن لیں گے، اور شیطان کبھی فرصت آنے نہیں دیتا. اسی لیے فرصت نکالنی پڑتی ہے. سبھی کے پاس 24 گھنٹے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھو، بڑی بڑی پرسنالٹیز کو دیکھو جو دنیا میں اور آخرت میں بڑے کامیاب لوگ رہے، ان لوگ کو دیکھو، ان کے پاس بھی 24 ہی گھنٹے تھے. ان کے پاس 48 گھنٹے کا دن نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اس وقت میں بھی وہ اپنے لیے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے لیے اچھے کام کر لیتے تھے. تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم
ان ٹائم میں اپنے 24 گھنٹے کو ایسا یوز کریں کہ جو ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے، اور صرف نہ ہمارے آس پاس والوں کی بھی، ہمارے ماتحت لوگوں کی بھی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے پڑوسیوں کی، کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایسا بلند کرے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو نیک کام کرنا، کون سی اچھی عادتیں ہونی چاہیے. اٹھتے سے اپنے رب کی ثنا اور دعا پڑھ کے اٹھنا، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو وضو کرنا. سب سے پہلے بیت الخلا جا کے اپنے آپ کو، حاجت کو دور کر کے پھر انشاءاللہ پھر کیا کرنا چاہیے، حمد و ثنا کے بعد پہلے اٹھ کے بیٹھیں بستر پہ، پھر کلمہ پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھے. اس کے بعد کلمہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، پھر اٹھ کے سیدھے اپنے واش روم میں جا کر حاجت سے پاک ہو کر وضو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں. تہجد کے وقت میں اٹھے تو بہت اچھی عادت ہے. تہجد جو ہے حرم کی نماز کے برابر جس کا ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. حرم کی نماز 1,00,000 نماز کا ثواب، اور تہجد کا اس سے بھی زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تہجد کی نماز پڑھے، پھر فجر تک کے تلاوت قرآن پاک کریں. اپنے وقت کا ٹائم بالکل یہ بنا لیں کہ فجر سے کم 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ نہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے تو ضرور اٹھ جائے. 12 رکعت نہیں ہوتی ہے تہجد، تو کم سے کم 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب کو منائے. اس وقت رب پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے. رب کی رحمت پکارتی ہے، کون مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. اور اس وقت ہم غفلت میں سوئے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ دینے کو آتا ہے، ہم لینا نہیں چاہتے. اللہ اکبر. تو ہم اپنے بچوں میں یہ عادت ڈیولپ کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دین تو بنے گا، ساتھ میں دنیا یہ ہوگی کہ دنیائی پڑھائی کے لیے وہ وقت جو ہوتا ہے نا فجر کے پہلے کا 4 بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے، 3 بجے کا 3:30 4 سے جو ٹائم ہوتا ہے، وہ بہت جلدی سب کچھ لرن ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے سب کچھ. تو بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع بچے پڑھیں قرآن پاک نماز کے بعد، اور اس کے بعد میں پھر دنیائی پڑھائی کے لیے اپنے ایگزامینیشن کی تیاری کریں. اپنا سلیبس دیکھیں، کون سا پیپر ہے وہ دیکھیں، اور کیسا پڑھنا ہے اس کو. کیونکہ وہ وقت جو ہوتا ہے نا بہت اچھا پیسفل ٹائم ہوتا ہے، اس میں سب یاد ہوتا ہے. تو ماؤں سے مؤدبانہ گزارش ہے، اپنے بچوں کو سدھار دیں، سنوار دیں. اپنی نسلوں کو جب جنم دیا ہے تو آپ پہ صرف جنم دینے کا کام نہیں ہے، جنم دینے والے سے بڑھ کر پالنے والا ہوتا ہے، اس کی تربیت کرنے والا ہوتا ہے. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. فجر کے بعد پھر انہیں جتنے جلدی ہو سکے اپنے بچوں کو بریک فاسٹ دیں، ناشتہ دیں، فطور دیں. اس کے بعد پھر اپنے روزمرہ کے کام جلدی نپٹائیں. اپنے بچوں کو اچھی ایسی تربیت دیں کہ کبھی بھول کے بھی جھوٹ نہ بولیں. سرکار غوث اعظم کی والدہ نے کیا کیا تھا علی، کہ جب آپ علم سیکھنے بغداد شریف جا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا امی مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو آپ نے کہا تھا اے بیٹا سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ سچ کی وجہ سے 40 ڈاکو خون بہانے والے کامل ولی بن گئے، صرف سچ بولنے کی وجہ سے. تو اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں. بچپن سے ایک عادت بنائے کہ بالکل بچہ جھوٹ نہ بولے. جھوٹ بولے تو اسے پیار سے، سختی سے چینج کرے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنے دے. پھر حسن اخلاق والا بنائیں، مسکرانے والا بنائیں. ایک مرتبہ ہم اگر اپنے والدین کو دیکھیں مسکرا کے تو 1 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اپنے بھائی بہنوں کو مسکرا کے دیکھیں، اپنے مسلمانوں کو. ہم عورتیں ہیں، جینٹس کو باہر مردوں کو مسکرا کے نہیں دیکھنا ہے، ان کی طرف تو نظر ہی نہیں اٹھانا ہے. غیر
غیر محرم کی جانب تو نظر اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہے. اب باپ پردہ رہنا ہے، بے پردہ نہیں رہنا ہے. اچھی عادتیں یہی ہے کہ ہماری نظریں جھکی جھکی ہو، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. نظر سے نظر کبھی نہ ملائے، نظر ہمیشہ جھکی ہو. اللہ نے قرآن پاک میں نیچی نیچی نظروں والی عورتوں کی، نیچی نیچی نظریں والے عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اور مردوں کو بھی نظریں پھاڑ پھاڑ کے عورتوں کو دیکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، انہیں بھی اپنی نظریں جھکانے کا. یہاں تک والدہ کے کمرے میں جائے. کیا پیارا دین ہے، اسلام جیسا دین کوئی نہیں. آپ اپنی ماں کے کمرے میں جاؤ تو کہا ہے کہ اپنی نظر جھکا کے جاؤ، نوک کر کے جاؤ، پرمیشن لے کے جاؤ. وہ آپ کی والدہ کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے. نہ جانے وہ کیسی ہیں، کیسی لیٹی ہیں، کیسے کپڑے برابر ہے نہیں ہے. تو پرمیشن چاہیے، پرمیشن لے. اپنے بچوں کو سکھائے کسی گھر جائے تو وداؤٹ پرمیشن نہیں جائے. کیسی پیاری نصیحت تھی کہ کبھی کسی گھر کسی نے دعوت میں بلایا ہے تو اپنی نظر جھکا کے رکھے، اس کے گھر میں اندر تک نہ جھانکے. ایسی جگہ نہ بیٹھے جس سے اندر تک نظر پڑتی ہو. اور جب دعوت سے باہر نکلیں تو کیا کریں؟ وہاں کی باتیں کچھ غلط نظر آ جائے، کچھ نسخ نظر آ جائے، ان کے گھر میں کوئی خرابی نظر آ جائے تو باہر نہیں پھیلائے. ورنہ لوگ تو جاتے ہیں پھر کسی گھر کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر اس کے گھر کی برائیاں، ان کا گھر ایسا گندا پڑا تھا، ایسا پڑا تھا، ویسا پڑا تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ نہ جانے الٹی سیدھی کیا کیا باتیں کر لیتے ہیں. ہم کو ایسی سب باتیں نہیں کرنی. حسن اخلاق جو ہے نا نصف دین ہے. جس سے بھی ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، مسکرا کے ملے، محبت کے ساتھ ملے، ان کے کام آئے. مریض ہے، مریض کی عیادت کو جائے تو بہت زیادہ دیر عیادت کے لیے اس کے پاس نہ بیٹھے کہ وہ پریشان ہو جائے. اس کے کھانے کا ٹائم ہو، اس کی دوا کا ٹائم ہو، ہم عیادت ہی کر رہے ہیں. ایسی عیادت نہیں ہوتی ہے. عیادت کے لیے جائے، اس کی حوصلہ افزائی کرے. اس کو یہ نہ بولے آپ کو بہت بڑی بیماری ہو گئی، اب تو آپ مرنے والے ہو، بچنے والے نہیں ہو. یہ بہت بری عادت ہے. اچھی عادت یہ ہے کہ اس کے پاس جا کے اس کو توبہ کی ترغیب محبت کے ساتھ دلائے، اس کو اللہ کی یاد، اللہ کا خوف پیار سے سمجھائے، اور اس کو اللہ پہ یقین کرنے کا اس کا حوصلہ بڑھائے کہ اللہ کی رضا میں ہی راضی رہے. جو بھی ہے اللہ اچھا ہی کریں گے، اللہ آپ کو شفا دے. والدین ہیں تو ان کی خدمت کرے. پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے. یہ اچھی عادت میں ہے. ہماری وجہ سے رات میں ہم ٹھوک پیٹ کر رہے ہیں، یا بہت زوردار ٹیلی ویژن ہمارا چل رہا ہے، یا ہمارا گھر کا شور ہمارے پڑوسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے، اس کے ایجوکیشن پہ خلل آ رہا ہے، اس کی اسٹڈی میں، تو پھر ہم گنہگار ہو رہے ہیں. آقا نے فرما دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. کون یا رسول اللہ؟ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اللہ اکبر. اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، اور غصہ نہ کرے. غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. غصہ جب آ جائے تو فوراً کیا کرے؟ ایک گلاس پانی پی لے. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے. غصہ تو آتا ہے انسان کی فطرت میں کہ غصہ آئے تو کیا کرے؟ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے. میرے آقا نے فرمایا پانی پی لے. اس سے بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہو تو وضو کر لے. کیونکہ وہ غصے میں انسان شیطان کی گیند بن جاتا ہے. اور پھر شیطان جیسے بچے گیند اڑا کے، گیند اچھال کے خوش ہوتے ہیں نا، ویسے شیطان بندے کو اچھال کے غصے میں خوش ہوتا ہے. تو شیطان کو خوش کرنے کے کام نہ کرے. غصہ ہرگز نہ کرے.